اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سچے بائیمان شخص اور ایک سالک کی جو تعریف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بائیمان وہ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو، رسول کو پہچانا ہے، پس ان کے ہونٹ خشک اور آنکھیں تر اور ان کے رنگ بدلتے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ چہروں پر خاشعین کی گرد کی وجہ پہچانے جاتے ہیں، پس وہ خدا کے بندے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنی بساط قرار دی اور مٹی کو اپنا فرش بنا لیا ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر مسیح ابن مریم کے طریقے پر آخرت کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اگر وہ حاضر رہیں تو پہچانے نہ گئے، اور غائب رہے تو انہیں ڈھونڈا نہ گیا۔ اگر وہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت نہ کی گئی۔ وہ دائم الصوم یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور شب زندہ دار ہیں۔ ان سے ہر فتنہ مزمحل ہوتا ہے اور زمانہ متجلی رہتا ہے۔ وہ میرے اصحاب ہیں، پس ان کو تلاش کرو، اور ان میں سے کسی سے ملاقات ہو اور اس سے سوال کرو تو وہ تمہارے لیے استغفار کرنے لگے۔ یہ دیگر موضوع یہ ہے کہ ایمان کا ستون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 4 ستون قرار دیے ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ صبر کی 4 شاخیں ہیں۔ جہاد یعنی جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا اپنے آپ سے۔ شوق اور اشتیاق زہد اور ترخم، جس نے جنت کا اشتیاق رکھا اس نے خواہشات سے تسلی حاصل کی، اور جو دوزخ سے ڈرا وہ محرمات سے بچا، اور جس نے دنیا سے ترک تعلق کیا اس نے مصیبتوں کو حقیر سمجھا، اور جس نے موت پر نظر رکھی اس نے نیکیوں کی طرف سبقت کی۔ یقین کی 4 شاخیں ہیں: اپنی زیرکی کو محکمات قرآن سے جگائے رکھنا، حکمت الہیہ میں غور و فکر، مقامات عبرت کی شناخت اور سنت سابقہ کو نظر میں رکھنا۔ جس نے زیرکی پر نظر رکھی اس نے حکمت کو پہچان لیا، جس نے حکمت کے صحیح معنی سمجھ لیے اس نے عبرت کو پہچان لیا، اور جس نے عبرت کو پہچان لیا اس نے سنت انبیاء کو پہچان لیا، اور جس نے سنت کو پہچان لیا وہ گویا اولین کے ساتھ ہو گیا، اور اس راہ کی طرف ہدایت پائی جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور نجات پانے والے کے متعلق اس امر پر نظر رکھی کہ کس وجہ سے اس کو نجات ملی، اور ہلاک ہونے والا کس وجہ سے ہلاک ہوا۔ دیگر یہ کہ خدا نے جس کو بھی ہلاک کیا اس کی معصیت کی وجہ سے، اور جس کو بھی نجات دی اس کی اطاعت کی وجہ سے۔ عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں: گہری سمجھ، علم میں رسوخ و دانائی، حکمت میں حکم میں شگفتہ پھول، اور حلم میں تر و تازہ باغ ہونا۔ جو ایسی سمجھ رکھتا ہو وہ علم کی تفسیر بیان کر پائے گا۔ جو صاحب علم ہوگا وہ حکم کی راہوں کو پہچان لے گا۔ اس نے کسی امر میں تفریق نہ کی، وہ لوگوں میں محمود و پسندیدہ ہو کر رہا۔ جہاد نفس کی بھی 4 صورتیں ہیں: اول امر بالمعروف، دوسرے نہی عن المنکر، تیسرے ہر مقام پس سچ کہنا، چوتھے فاسقین سے دور رہنا۔ پس جس نے لوگوں کو امر نیک کی ہدایت کی اس نے مومن کی کمر کو مضبوط کیا، جس نے لوگوں کو برائیوں سے روکا اس نے منافق کی ناک رگڑ دی اور اس کے مکر سے امان میں رہا، اور جس نے ہر جگہ سچ کہا اس نے وہ حق ادا کیا جو اس پر تھا۔ جس نے فاسقین کو دشمن رکھا گویا خوشنودی خدا کے لیے ان پر غضبناک ہوا، اور جو خدا کے لیے غضبناک ہوا خدا اس کے دشمن پر غضبناک ہوگا۔ پس یہ ایمان ہے اور اس کے ستون وہ شاخیں ہیں۔ اب اس کی ضد یہ ہے کہ
یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے کہ جسے کفر کا ستون کہا جا سکتا ہے۔ کفر کی بنیاد 4 ارکان پر ہے: فسق، غلو، شک و شبہ۔ فسق کی 4 شاخیں ہیں: جفا، عمی، غفلت اور بطون۔ جفا یہ ہے کہ جفا کرنے والا امر حق کو حقیر سمجھتا ہے اور عالمان دین کا دشمن ہوتا ہے اور گناہان عظیم پر اصرار کرتا ہے۔ عمی یہ ہے، عمی سے مراد یہ کہ وہ ذکر خدا کو بھول جاتا ہے، زن کی پیروی کرتا ہے اور اپنے خالق کا مقابلہ کرتا ہے، اس پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے، وہ بغیر توبہ اور بغیر اقرار کے طلب مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غفلت سے مراد یہ کہ انسان اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے اور راہ حق میں چلنے کے بجائے چت لیٹ جاتا ہے، اپنی گمراہی کو نیکی جانتا ہے، امیدیں اس کو دھوکہ دیتی ہیں اور نتیجے میں حسرت و ندامت حاصل ہوتی ہے، اور جب معاملہ ہو چکتا ہے تو آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے اور اس پر وہ ظاہر ہوتا ہے جس کا اس کو گمان تک نہ تھا۔ بطون یہ ہے یعنی اتاب، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امر خدا کا کے مقابل شک کرنے لگتا ہے، شک کرنے میں بہت زیادہ سرکشی دکھاتا ہے۔ ہر شک کرنے والے کو خدا اپنی قوت سے ذلیل اور اپنی عزت و جلال سے حقیر کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کریم کو دھوکہ دیا اور اس کے معاملے میں تفریط سے کام لیا۔ تفریط یعنی کمی، افراط و تفریط ہوتی ہے نا، یہ تفریط سے کام لیتا ہے، افراط زیادتی، تفریط کمی۔ غلو کی 4 صورتیں ہیں: تعمق بالرائے یعنی اپنی رائے سے مسائل دین میں دخل دینا اور اپنی لوگوں سے اپنی رائے کی بنا پر جھگڑا و کج روی، اور رسول، آل رسول اور اصحاب رسول سے اظہار مخالفت کرنا۔ پس جس نے ایسا کیا وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا اور تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، اور ایک فتنے کے بعد دوسرا اس کو گھیرے گا، اس کا دین تباہ ہو جائے گا اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس نے مسائل دین میں خود رأی سے نزاع کیا، خصومت کا اظہار کیا اور مخاصمت کی، وہ اپنے طولانی جھگڑے کی وجہ سے حماقت میں مشہور ہوا۔ جس نے راہ حق سے کچھ ہی اختیار کی، اس کی نظر میں نیکی بدی بن گئی اور بدی نیکی۔ جس نے اصول دین، احکام قرآن، احکام حدیث اور رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول اور اولیاء امت کی مخالفت کی، اس کے اختیار کردہ راستے اس کے لیے غیر مفید ہو گئے اور اس کا معاملہ دشوار ہو گیا، کیونکہ اس نے باایمان لوگوں کے راستے کا اتباع نہ کیا، لہٰذا اس کا وہاں سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ شک کی 4 صورتیں ہیں: مریہ یہ ہوا تردد اور استسلام۔ مریہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے تم خدا کی کس نعمت کے بارے میں شک و جھگڑا کرو گے؟ تردد حق سے وحشت، حق سے تسلیم اور جہل سے متعلق ہے۔ پس جو وحشت میں ڈوبا ان باتوں سے جو اس کے سامنے ہے، وہ اپنے پچھلے پاؤں پلٹ گیا، اور جس نے اپنی رائے سے دینی امور میں جھگڑا کیا وہ شک میں جا ڈوبا۔ باایمان لوگ جو سابقین اولین نے چونکہ شک و مخاصمت سے تعلق نہیں رکھا تھا، علم میں ترقی کی اور آخر والے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس نے اس کی بات مان لی اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اور وہ چیز جو ان کے درمیان تھی ہلاک ہوئی، اور جس نے اس سے نجات پائی وہ یقین کی لذت سے بہراور ہوا۔ خدا نے یقین سے کم کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ شبہ کی 4 صورتیں ہیں: حجاب، بالزینتہ، تسفیل نفس، تعاول اوج، ادریس الحق بالباطل۔ شبہ یعنی حق و باطل کی مثل بناتا ہے، حق و باطل کی مثل شبہ، اس کو کہتے ہیں کہ حق و باطل کی مثل کو بتاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز امر باطل کو
خیاست شعریہ پر آراستہ کرنا ہے جو کھلی دلیل سے پلٹ دیتی ہے۔ دوسرے فریب نفس جو آدمی کو شہوت سے مغلوب کرتا ہے، اور کچھ فہمی آدمی کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے، اور بس سے مراد یہ ہے کہ تاریکیوں پر تاریکی ہے، یہ کفر اور اس کے ستون اور شاخیں ہیں۔ گناہ 3 قسم کے ہیں۔ گناہ یہ ہیں کہ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو گئے، یعنی گناہوں میں گناہ کرتے کرتے انسان آخر کار بہت ایسے تہغار میں گرتا ہے جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ ان کو بیان کرنا چاہیے کہ سانس کا انقطاع اور کلام کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان بیانات میں زبان میں خفل پڑنے لگتا ہے۔ بہرکیف گناہ 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو بخشا جائے، دوسرا وہ جو بخشا نہ جائے، اور تیسرا وہ جس کے بخشے جانے کی اس کے صاحب کو امید اور نہ بخشے جانے کا خوف رہتا ہے۔ تو اس کی وضاحت یوں ہے کہ گناہ وہ جو بخشا جائے گا، جو گناہ بخشا جائے گا وہ یہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں دی جا چکی ہے۔ خدا کے لیے زیبا نہیں کہ ایک گناہ کی سزا 2 بار دے۔ دوسرے جو گناہ بخشا نہ جائے گا وہ بندوں کا ظلم بندوں پر ہے۔ خدا نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ روز قیامت کسی ظالم کے ظلم سے درگزر نہ کرے گا۔ اگر ہاتھ مار کر کسی کو گرایا ہو تو ہاتھ سے کسی کو اذیت بھی اگر پہنچائی ہو، یا سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہو، کسی کو بھی درگزر نہ کیا جائے گا اور ایک کا بدلہ دوسرے سے لے گا، یہاں تک کہ کسی کا مظلمہ کسی پر باقی نہ رہے گا، پھر لوگوں کو حساب کے لیے بھیجے گا۔ تیسرا وہ گناہ ہے جس نے اللہ نے اپنی مخلوق سے چھپایا ہے، اور گناہگار کو توبہ کی توفیق بھی دی ہے کہ وہ اپنے گناہ سے خائف اور رحمت رب کا امیدوار رہے۔ پس ہم بھی اس کے لیے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس پر نزول عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دیگر یہ کہ جو مصیبت آپ تک پہنچتی ہے وہ آپ کے ہی ہاتھوں ہیں۔ خدا بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی رگ کا پھڑکنا، کسی پتھر سے چوٹ یا کسی لکڑی سے خراش نہیں لگتی مگر کسی گناہ کے سبب، اور خدا اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس کے گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے اس کی ذات سے اجل و اکرم ہے کہ اس گناہ کا حساب آخرت میں کرے۔ دیگر یہ کہ جب بال سفید ہو جائیں تو جان لینا چاہیے کہ ساری نیکیاں مر گئیں، اور جب دیکھے کہ خدا تم پر مسلسل بلائیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں خواب غفلت سے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جب خدا بندے کو دوست رکھتا ہے تو عبرتوں سے نصیحت کرتا ہے۔ جب رذیل لوگ قوت حاصل کرتے ہیں تو اہل فضل کی ہلاکت ہوتی ہے۔ دنیا اپنے چاہنے والوں سے کبھی وفا نہیں کرتی اور اپنے پینے والے سے صاف نہیں ہوتی۔ اس کی نعمتیں کسی کے ساتھ نہیں جاتی، اس کے احوال دیگرگوں ہوتے ہیں۔ اس کی لذتیں فانی اور محنتیں باقی رہنے والی ہیں۔ پس دنیا سے منہ پھیرنا لازم ہے قبل اس کے کہ دنیا تم سے منہ پھیر لے، اور دنیا کے عوض آخرت کو اختیار کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ دوسرے کو تمہارے عوض بدل لے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، محمد رسول اللہ اس کے ساتھ پڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ اپنے امر کو سمجھ لیں اور اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں تو دنیا سے روگردانی کرو اور اس میں زہد اختیار کرو کہ دنیا اشقیاء کا مقام ہے، شقاوت قلبی رکھنے والوں کا۔ آخرت کے لیے آپ حقیقتاً پیدا کیے گئے ہیں اور اس کے لیے عمل کرو۔ جو کچھ سائل کو دیتے ہو اس کی جزا
اس حاجت سے زیادہ ہے جو سائل رکھتا ہے اور تم سے حاصل کرتا ہے۔ تمہارے مال سے حصہ وہی ہے جو تمہارے آخرت کا سودا بن کر تم سے پہلے روانہ ہو جائے، نہ کہ وہ جو تمہارے بعد یہیں رہ جائے، پس یہ تمہارے ورثہ کا حصہ ہوگا۔ والدین سے نیکی کرنا فریضہ اکبر ہے۔ 3 چیزیں بدترین بلاؤں میں سے ہیں: کثرت عیال، خرچ کی زیادتی اور امراض کی دوامی۔ 3 اشخاص ہیں جنہیں خدا بغیر پرستش کے جہنم میں، بغیر پرسش کے، نعوذ باللہ من ذالک، بغیر پرسش کے جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ ہیں آل رسول، اصحاب رسول اور اولیاء امت کے دشمن، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، آپ کی آل کے دشمن، آپ کی امت کے اولیاء کے اور اصحاب کے دشمن، دروغ گو اور بوڑھا زناکار بھی جہنم میں جائے گا۔ 3 اشخاص ہیں جنہیں خدا بغیر سوال کے جنت میں داخل کرے گا: انبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول اور اصحاب رسول، اور وہ شیخ کہ جس نے اپنی عمر طاعت خدا میں فنا کر دی ہو۔ اور 3 چیزیں ایمان کے خزانے سے ہیں: مصیبت کو پوشیدہ رکھنا، تصدق دینا اور بیماری کو برداشت کرنا۔ دیگر یہ کہ اپنے نفوس سے حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب اس سے لیا جائے، اور انہیں جانچ لو قبل اس کے کہ تم جانچے جاؤ۔ خدا کی نعمتوں کی حفاظت صلہ رحم میں ہے۔ مسلمان کا حق مسلمان پر 7 خصال میں موجود ہے، 7 خصال پر مشتمل ہے: جب اس کو دیکھے تو سلام کرے، دعوت دے تو قبول کرے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے، اگر مر جائے تو اس کے جنازے کی مشایعت کرے، جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اس کے لیے بھی چاہے، اپنے لیے جو چیز مکروہ سمجھتا ہے اس کے لیے بھی مکروہ سمجھے، اور اپنے مال و جان سے اس کی غمخواری کرے۔ امور کی کامیابی کے لیے بہترین چیز خداوند تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بہترین شخص کے جس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے وہ ہے کہ تجھ کو اس حاکم کے آگے محتاج نہ کرے جو تیرے اور اس کے درمیان حکومت کرتا ہے۔ 5 خصائل باایمان شخص کی علامات سے ہیں: مخلوق میں پرہیزگاری، قلت مال میں صدقہ دینا، نزول مصائب میں صبر، غضب کے وقت حلم، ہنگام خوف میں راستی سخن۔ دیگر یہ کہ شکر کی زیادتی اور صلہ رحم نعمتوں کو زیادہ کرتے ہیں اور موت کو تاخیر میں ڈالتے ہیں۔ بدترین آدمی وہ ہے جو کسی کی لغزش کو معاف نہ کرے اور کسی کے عیب کو نہ چھپائے۔ صلہ رحم موت کو دور کرتا اور مال کو زیادہ کرتا ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نماز اور روزے سے افضل ہے۔ دیگر یہ کہ خوشا بحال اس شخص کا جو خانہ نشین ہو گیا، نان توڑ کر کھاتا ہو، اپنی خطاؤں پر گریہ کرتا ہو، اپنے نفس سے تاب میں رہتا اور لوگ اس سے آسودہ رہتے ہیں۔ طالب دنیا اپنی آخرت کھو بیٹھتا ہے اور مرگ ناگہانی اس کو گھیر لیتی ہے، حالانکہ دنیا سے جو کچھ اس کے مقدر میں ہو چکا ہے سوائے اس کے اور کچھ اس کو نہیں ملتا۔ طالب آخرت اپنی آرزو کو پہنچتا ہے اور دنیا سے جو کچھ اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ عورتوں کی اطاعت احمقوں کی علامت ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو جانتا ہے کہ خدا رزق کا ضامن ہے، اس کی مقدار مقرر کر دی ہے، اور اس شخص کی کوشش اس روزی کو بڑھا نہیں سکتی جو اس کے لیے مقدر ہو چکی ہے، اس پر بھی وہ روزی کی طلب میں حرص کرتا ہے۔ دیگر یہ کہ اس شخص سے تعجب ہے جو ہر روز دیکھتا ہے کہ اس کی عمر میں کمی ہوتی جاتی ہے، پھر بھی موت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ ہر شخص کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے جس کے ساتھ جہالت معاف نہیں ہو سکتی۔ اپنی زبان کو خوش سخنی اور سلام کرنے کا عادی بنانا چاہیے
تاکہ دوست زیادہ ہوں اور دشمن کم ہوں۔ چاہیے کہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کو دوست رکھے، کیونکہ تم پر اللہ کا حق ہے اور خدا نے تم پر ان کی محبت اور اطاعت کو فرض کیا ہے۔ کیا تم نے خدا کے اس قول کو نہیں پڑھا؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تم پر خدا نے ایمان کو شرک سے پاکی کے لیے واجب گردانا، نماز کو سرکشی سے پاکی کے لیے، زکوٰۃ کو رزق بڑھانے کے لیے، روزے کو خلوص کی آزمائش کے لیے، حج کو تقویت دین کے لیے، جہاد کو اسلام کی ارجمندی کے لیے، امر بالمعروف عوام کی اصلاح کے لیے، نہی عن المنکر سفہاء کو زشتی سے بچانے کے لیے، صلہ رحم تعداد بڑھانے کے لیے، قصاص خون کی نگہداری کے لیے، حدود کا قائم رکھنا، حرام کاری کو گھٹانے، ترک شراب خواری عقل کی حفاظت کے لیے، چوری سے اجتناب، پاک دامنی کے لیے، وجوب کے لیے، ترک زنا، نسب کی حفاظت کے لیے، ترک لواطت، اولاد کی زیادتی کے لیے، گواہی دینا، انکار شدہ چیزوں کی مدد کے لیے، ترک دروغ گوئی، شرافت درستی کے لیے، سلام خوف سے امن حاصل کرنے کے لیے، امانت داری، ملت کے کام کی تنظیم کے لیے اور اطاعت و فرما برداری اور رسول عربی کی عظمت کے لیے واجب گردانا۔ کم خوراکی جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور لوگوں سے کم میل جول دین کی نگہبانی کرتا ہے اور اشرار کی قربت سے آسودہ رکھتا ہے، قطع رحم نعمت کو زائل کرتا ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگوں کے عیوب میں مشغول رہنے کے بدلے اپنے عیوب میں مشغول رہے۔ خشم کی زیادتی اپنے صاحب کو نیچے گرا دیتی ہے اور اس کے عیوب کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا زیادہ کھانا اور سونا نفس کو بگاڑتے ہیں اور مضرت پہنچاتے ہیں۔ خاموشی کی زیادتی وقار کو بڑھاتی ہے۔ شہد کی مکھی کی مانند بن کے اگر کھاتی ہے تو 5 چیز اور نکالتی ہے، تو پاک چیز شہد اگر کسی شاخ پر بیٹھتی ہے تو اس قدر ہلکی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتی۔ خدا کا مطیع بننا چاہیے اور اس کے ذکر سے مانوس رہنا چاہیے۔ جب آپ اس سے منہ پلٹانا چاہیں گے تو دیکھو کہ وہ کیسے اپنے عفو کی طرف بلاتا ہے اور تم پر کیا فضل کرتا ہے۔ فرزندان آخرت میں سے بنو اور فرزندان دنیا میں سے نہ بنو، اور کیونکہ ہر فرزند قیامت کے روز اپنی ماں سے ملحق ہوگا۔ کھانے سے پہلے اور بعد اترج کھایا کرو، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ علم کا کمال حلم ہے اور حلم کا کمال تحمل بسیار اور غصے کو فروغ کرتا ہے۔ جس طرح دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اسی طرح حب دنیا اور حب خدا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ انار کو اس کے گودے کے ساتھ کھانا چاہیے کہ یہ معدے کو صاف کر دیتا ہے۔ انار کے ہر دانے میں جو معدے میں جائے قلب کے لیے باعث حیات ہے، نفس کو منور کرتا۔ جو چیز دسترخوان پر گر جائے کھا لینا چاہیے، کیونکہ اس میں تمام امراض کے لیے بحکم خدا اس شخص کے لیے شفا ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر چیز ایک زکوٰۃ ہے۔ عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کی جہالت کو برداشت کریں۔ انسان کے لیے 2 فضیلتیں ہیں، عقل اور منطق۔ پس عقل سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور منطق سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ ہے کہ کام دانش اور حکمت کی بات سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں اور نور بصیرت سے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے سینے کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو انسان میں ایک عجیب ترین شے ہے جس کو قلب کہتے ہیں۔ اس میں حکمت و دانش سے چند مادے اور اس کے خلاف اس کی ازداد واقع ہیں۔ اگر دل پر امیدیں چھا جائیں
تو طمع اس کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، اور طمع اس میں جوش میں آئے تو حرص اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر مایوسی مالک ہو جائے تو حسرت و اندوہ اس کو مار دیتے ہیں، اگر غضب اس پر عارض ہو تو اس کا خشم و تندی شدید ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس کی رضا کو پالے تو خودداری کو بھول جاتا ہے، اور اگر خوف اس کو گھیر لے تو کاموں سے مشغولیت کم ہو جاتی ہے، اور اگر عمل اس پر چھا جائے تو غرور اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کو رنج و اندوہ پہنچے تو بےتابی رسوا کرتی ہے، اگر مال ہاتھ آئے تو دارائی اس کو سرکش کر دیتی ہے، اگر ناداری و فاقہ کشی آ گھیرے تو بلاؤں میں گھر جاتا ہے، اگر بھوک میں مبتلا ہو تو ناتواں ہو جاتا ہے، اگر سیری زیادہ ہو جائے تو پرشکمی تکلیف پہنچاتی ہے، پس ہر مکی نقصان پہنچاتی ہے، ہر کمی نقصان کر دیتی ہے، اور ہر افراد باعث نقصان و تباہی ہے، ہر کمی نقصان کا باعث ہے، اور ہر افراد باعث فساد و تباہی ہے۔ دیگر یہ کہ ابرار کی صحبت سے بڑھ کر خیر کی طرف بلانے والی اور شر سے نجات دلانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی تحدید صفت سے عقول کو مطلع نہیں کیا، اور عقول پر جو کچھ معرفت واجب ہے اس کو پوشیدہ نہ رکھا۔ اگر موت خریدی جانے والی چیز ہوتی تو البتہ توانگر ضرور خرید لیتا۔ جس نے خشم خداوندی پر لوگوں کی خوشنودی کو ترجیح دی، خدا اس کی نیکیوں کو رد کرتا اور لوگوں کو اس میں مذموم کرتا ہے۔ جس نے لوگوں کے خشم کے باوجود خدا کی خوشنودی کو چاہا، خدا اس کی مذموم چیزوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جس نے اقسام کے کھانوں کے درخت کو اپنے نفس میں بو دیا، گوناگوں بیماریوں کو چن لیا۔ جو کچھ خلق ہوگا اس کی روزی کم ہو جائے گی، جس میں حیا و سخاوت نہ ہو اس کے لیے زندگی سے موت بہتر ہے۔ زیادہ کھانے والے کی صحت خراب اور اس پر بار زندگی بہت گراں ہو جائے گا۔ جو اپنے کام خدا کے تفویض کرتا ہے، خدا اس کے امور کو استوار کر دیتا ہے۔ جو دنیا کی چیز کا مالک، دنیا کی کسی شے کا مالک ہو، آخرت اس سے زیادہ اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ جو موت کا ذکر کرتا رہے گا دنیا سے کم پر رضامند ہو جائے گا۔ جس نے اپنے رسول اور ان کی آل اور اصحاب و اولیاء کی اطاعت کی، اپنے رب کی اطاعت کی۔ جس پر شہوت غالب ہو اس کا نفس سلامت نہیں رہ سکتا۔ جس کا نفس شریف ہوگا اس میں مہر و محبت ہوگی۔ جو نعمت کا شکر ادا نہ کرے اس کو زوال نعمت کی سزا دی جائے گی۔ جس نے اپنی تکالیف کو لوگوں پر آشکار کیا، اپنے نفس پر عذاب کر لیا۔ عقل مند جھوٹ نہیں کہتا اور مومن زنا نہیں کرتا۔ منافق کی مثال حنظل یعنی اندرائن کی جیسی ہے کہ اس کے پتے سبز اور اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ فقر و تنگی کی سختیوں کا برداشت کرنا ناقص کی ملاقات سے بہتر ہے۔ نصیحت کی تلخی بدآموزی کی شیرینی سے زیادہ سود مند ہے۔ جب انسان بصیرت کا اندھا ہو تو چشم بصارت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حق کی طرف دعوت دینے والے مخلوق کے پیشوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کے اولیاء، یہ سب لسان صدق ہیں۔ جس نے ان کی اطاعت کی سلطنت پائی اور جس نے ان کی نافرمانی کی ہلاک ہوا۔ آپ سبھی باب حتائیں جو سلامتی کا دروازہ ہیں، جو اس میں داخل ہوا سلامت رہا اور جو اس سے تخلف کیا ہلاک ہوا۔ حق اور اس کے اہل کے متعلق لغزش نہ کھائیں، کیونکہ جس نے دوسروں کو ہمت دی، جس نے دوسروں یعنی رسول، آل رسول اور اصحاب رسول اور اولیاء امت کو چھوڑ کر ان پر برگزیدگی دی،
دنیا اور آخرت اس کے ہاتھ سے گئی۔ دنیا عرفانی کی چیزوں کو، دنیا فانی کی چیزوں کو اہمیت دینا اور دنیا فانی کی چیزوں کی طرف رغبت نہ کرنا چاہیے، اور دار فنا سے ایسی چیزیں لے لینا چاہیے جو دار بقا میں کام آئیں۔ آپ کی دعا اجابت کی راہ نہیں پاتی کیونکہ آپ نے اجابت دعا کے راستے کو گناہوں سے بند کر دیا ہے۔ کسی محتاج کو عطا کرنے میں کل تک تاخیر نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کل آپ کے لیے ہے یا اس کے لیے کیا پیش آنے والا ہے۔ جہال جو بات نہیں جانتے اس سے انہیں آگاہ نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کی تکذیب کریں گے۔ آپ کا علم آپ کے لیے حق ہے اور ان کا حق آپ پر یہ ہے کہ علم کو مستحق کو پہنچائیں اور غیر مستحق سے باز رکھیں، یعنی اہل تک پہنچائیں اور نااہل سے اس کو محفوظ رکھنا۔ عورت کی زمام کو اس کے ہاتھ میں نہ چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، کیونکہ عورت ایک پھول ہے اور دلیر و توانا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے بار کو عورتوں کے دوش پر نہ ڈالیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے کو ان سے بے نیاز کر لو، کیونکہ وہ منت جتانے والی اور کفران نیکی کرنے والی ہوتی ہیں۔ سوائے خدائے پاک کے کسی سے کچھ طلب نہ کرو، اگر وہ آپ کو کچھ عطا کرے تو آپ کو بزرگ کیا، اور اگر نہ دیا تو آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کیا۔ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے مگر اس کے ربوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب اور آپ کی اولیاء امت سے۔ باایمان شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ نعمت کی فراخی کو فتنہ اور بلاؤں کو نعمت شمار نہ کریں۔ جس شخص میں پرہیزگاری نہیں، ایمان کو نفع نہیں پہنچتا۔ 4 چیزیں زوال پر دلالت کرتی ہیں: اصول دین کو ضائع کرنا، احکام و اصول و احکام قرآن کو ضائع کر دینا، فرائض سے تمسک اور مقدم جاننا، رذیلوں کو مقدم رکھنا، صاحبان فضیلت کو مؤخر کرنا، تھوڑی سی ریا بھی شرک بخدا ہے۔ مرد خدا شناس کا چہرہ شاد و متبسم اور قلب ترساں و اندوہناک رہتا ہے۔ قلب دل یہ جان لیں کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ دنیا کا عیش کوتاہ اور اس کی خوبیاں کم ہیں۔ دنیا چلے جانے والی سرائے اور مقام غم و اندوہ ہے۔ یہ دنیا ہے کہ موت کو نزدیک اور آرزوؤں کو دور کرتی ہے اور آنکھوں کو فشار کرتی ہے۔ یہ ایک سرکش گھوڑا ہے جو دوڑ رہا ہے اور خیانت کرتا ہے۔ عاقل کے لیے سزاوار ہے کہ صحبت اولیاء زیادہ سے زیادہ اختیار کرے اور اشرار و فاجروں کی قربت سے اجتناب کرے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ان کے پاس کوئی عزیز و گرامی نہ ہوگا مگر مکار و جاسوس، خوش ذوق نہ ہوگا مگر فاسق و فاجر، اور خوار سمجھا نہ جائے گا مگر مرد منصف۔ دنیا کے بندوں کو جان لینا چاہیے کہ آپ کے اعمال اسی کے لیے یعنی دنیا ہی کے لیے ہیں۔ دن میں آپ بیع و شرع میں مشغول ہو اور شب میں اپنے فرشوں پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں اور نیک عمل کے لیے تاخیر کرتے ہو۔ پس کب طلب آخرت میں تفکر کریں گے، کب زاد راہ تیار کریں گے اور کب روز قیامت کے لیے کام انجام دیں گے۔ عاقل کے لیے سزاوار ہے کہ قیامت کے لیے نیک عمل کرے اور روح کے قبض ہونے اور مر جانے سے پہلے کثرت سے زاد راہ جمع کر لینا چاہیے۔ قضاء الہی بلحاظ مقدار اختیار کریں، تدبیر کے خلاف جاری ہوتی ہے۔ دیگر یہ
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور اولیاء امت سے مدنی انکار کرنے والا کافر ہے، اور ان کی فضیلت کا منکر کافر ہے، اور اس کا سبب واضح ہے کیونکہ منکر نبوت اور ولایت، منکر فضیلت، ربوبیت میں کوئی فرق نہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس میں عافیت کے 10 اجزاء ہوں گے، ان میں سے 9 حصے لوگوں سے تنہائی اختیار کرنے میں ہوں گے اور ایک حصہ خاموشی میں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ذکر خدا کثرت سے کیا کرے، کیونکہ یہ قلوب کے لیے نور ہے۔ عزیز و اقارب کی عداوت بھی چونکہ کانٹے سے زیادہ سخت ہے، جب نیت فاسد ہوتی ہے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو اپنے برادر مسلمان کے لیے کنواں کھودے خود اس میں گرے گا۔ بہترین اختیاروں میں سے یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کریں اور بروں کی صحبت سے اجتناب کریں، اور بلائے دنیا اور آخرت سے کسی چیز کو بندہ مسلمان سے دفع نہیں کرتا۔ بہترین اختیاروں میں سے یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، اور بلائے دنیا اور عذاب آخرت سے کسی چیز کو بندہ مسلمان سے دفع نہیں کرتا مگر اس کی رضا اور اپنی قضا سے، اور اس بندے کے بلاؤں پر صبر کرنے سے خدا بلائے دنیا اور عذاب آخرت کو رفع و دفع کر دیتا ہے۔ باایمان شخص کا امتحان بلا و گرفتاری سے ہوتا ہے، جیسا کہ خالص ہونے کی آزمائش آگ سے ہوتی ہے۔ ضعیفوں، زیر دستوں کو اپنے عدل سے مایوس نہ کریں۔ بارش کا پانی پئیں کہ وہ بدن کو پاک کرتا اور امراض کو دور کرتا ہے۔ یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مومنین کی نماز، ان کی زکوٰۃ اور ان کا حج و جہاد ہوں۔ اب ایک اور موضوع یہاں پہ بہت ہی اچھا ہے کہ ایک سوال ہے اس موضوع پر کہ حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت کا راز و اسرار ہیں، اور آپ ہی صاحب اسرار ہیں، اسرار کل ہیں، اور آپ ہی کے طفیل میں ساری کائنات پر، یہاں کے موجودات پر فیض کی بارش ہوتی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ یہ جلوات نور ہے۔ جلوات نور کا منکشف ہونا حقیقت کہلاتا ہے، بغیر اس کے بتلانے کے۔ دیگر یہ کہ آج کے موضوعات تقریباً جس کے لیے میں نے تیاری کی تھی، الحمدللہ کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں باقی موضوعات بیان کیے جائیں گے، کوئی ایک عنوان کو چن کر اس کے بعد موضوعات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔